ڈائننگ روم میں صبح کی کھنکی ابھی باقی تھی۔ کھڑکیوں سے آنے والی دھوپ ہلکی ہلکی روشنی پھیلا رہی تھی اور میز پر چائے کی بھاپ اوپر اٹھ رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے خیالوں میں مگن ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک کمرے کا سکون ایک زوردار آواز سے ٹوٹا۔ یارم نے قدم پٹکتے ہوئے دروازہ کھولا اور چیختے ہوئے بولا، زنائشہ، کہاں پر ہو تم؟ ادھر آؤ، ابھی آؤ ڈائننگ روم میں۔ زنائشہ، اس کے چہرے کے اضلاع بتا رہے تھے کہ اس وقت وہ بے حد غصے میں ہے۔ کمرے میں موجود تمام افراد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حیرت اور خاموشی فضا میں جم گئی تھی۔ یارم مکمل طور پر تیار تھا، قمیض کے بٹن بند، ٹائی درست، جوتے چمکتے ہوئے لگ رہے تھے۔ بس دفتر جانے سے پہلے کوئی طوفان کھڑا کرنا ضروری تھا اور یہ اس کے روز کا عمل تھا۔ مگر آج اس کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ لڑکی جسے پکارا جا رہا ہے وہ آج اس کے ہاتھوں نہیں بچے گی۔ وہ ایک بار پھر چلا آیا۔ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ کہاں پر ہو زنائشہ؟ اگر میں تمہارے پاس آ گیا، خدا کی قسم تمہاری ٹانکیں توڑ دوں گا۔ راحیلہ بیگم فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آتی اسی پل زنائشہ اندر داخل ہوئی۔ عمر 20 سال، چہرے پر گھبراہٹ کی لکیریں، آنکھوں میں ایک ڈر چھپا ہوا۔ وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ قدم آگے بڑھائے بھی یا نہیں۔ لیکن ابھی وہ کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ یارم تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ میز پر بیٹھے لوگ بھی سہم گئے تھے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، 2 دن پہلے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ یارم غصے سے دھاڑا۔ اس کے بازو کو سختی سے تھامتے ہوئے مزید بولا، کتنے پیار سے سمجھایا تھا نا کہ سب سے پہلے ناشتہ میرا بنے گا اور سیدھا تم میرے کمرے میں لے کر آؤ گی۔ وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں مجھے کتنے بجے آفس جانا ہوتا ہے؟ زنائشہ سر جھکا کر کامتی آواز میں بولی، سائیں، بڑی امی نے کہا تھا کہ پہلے سب گھر والوں کے لیے بناؤ، اسی لیے دیر ہو گئی۔ میں آپ کے لیے بنا چکی ہوں، ابھی لا رہی تھی۔ پلیز مارے مت۔ خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اس کی ایک معمولی سی غلطی اس کی جان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے یارم کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے زور سے اس سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وہ ناشتہ اب تم خود ٹھونس لو، تمہارے اندر ذرا شرم نہیں ہے؟ جب ایک دفعہ شوہر کہہ دے کہ ہر کام وقت پر چاہیے تو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تمہارے یہ ہاتھ کسی دن جلا دوں گا میں، پھر عقل ٹھکانے آئے گی۔ تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بعض اوقات تو غصہ آتا ہے کہ تم جیسی لڑکی سے نکاح کیا کیوں تھا، جو میری جان پر صرف عذاب ہے، میرے ٹکڑوں پر صرف پل رہی ہے، میری کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ عذاب ہو تم ہمارے لیے۔ زنائشہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے اپنی نظریں زمین پر جمائے کھڑی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اس کے الفاظ اس کے دل کو چھلنی کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر ہمت نہیں تھی کہ پلکوں سے ٹپکا دے، کیونکہ جانتی تھی سامنے کھڑے شخص کو اس کا رونا زہر لگتا ہے، اس لیے ہر ممکن کوشش کر کے اپنے آپ کو تھاما ہوا تھا۔ یارم اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے مزید سخت لہجے میں بولا، اور یہ سر جھکا کر میرے سامنے کھڑی نہیں ہوا کرو۔ میری گردن کے برابر سر رکھو گی ورنہ توڑ دوں گا تمہاری گردن۔ بلا وجہ تم یہ حرکتیں کر کے میرے غصے کو مزید بڑھا دیتی ہو۔ صبح صبح میرا موڈ برباد کر دیا ہے۔ زنائشہ دھیمی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں ابھی لے کر آتی ہوں، آپ کمرے میں انتظار کریں، اس طرح بھوکے نہیں جائیں، میں شرمندہ ہوں۔ اب دوبارہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو ناشتہ دوں گی، اگر نہیں دے سکی تو جلدی جاگ جاؤں گی۔ لیکن یارم طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بھاڑ میں گیا تمہارا ناشتہ اور تم خود کھا لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تم جیسی لڑکی کے ہاتھ کے ناشتے سے بہتر ہے کہ میں کینٹین سے کچھ کھا لوں، کم سے کم سکون تو ملے گا۔ نہ جانے کس نیت سے بناتی ہو جو ہمیشہ میرے غصے کا شکار ہو جاتی ہو، تمہاری نیت میں ہی فطور ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے کی فضا پھر سے سناٹے میں ڈوب گئی تھی، مگر اب یہ سکوت پہلے سے زیادہ بوجھل تھا۔ زنائشہ کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں، مگر کوئی کچھ بول نہیں سکا۔ سب کو معلوم تھا
اگر ابھی کوئی اسے ہمدردی جتانے کے لیے بھی کھڑا ہوتا تو اس معصوم کے لیے ہی مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے سب نے ناشتے پر ہی دھیان دیا تھا۔ اس نے آستین سے آنکھوں کے کونے خشک کیے، اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ قدم ایسے تھے جیسے زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ گال جل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو اب بہنے لگے تھے، مگر اس نے خود کو کمزور ظاہر نہیں کیا تھا۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے برتنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ لرز رہے تھے۔ کپ میں چائے ڈالتے ہوئے چند قطرے گر گئے تھے، جیسے اس کے دل کی لرزش باہر نکل آئی ہو۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو پونچھتے ہوئے خود سے آہستگی سے بولی، بس تھوڑا صبر کر لو، وہ رب بہت بڑا ہے، تمہیں یہاں سے ضرور نکال دے گا، تم یہاں کبھی نہیں رہو گی، بس ہمت کرو۔ باہر ڈائننگ روم میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کی طرف خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کے دل میں سوال تھے مگر زبانیں بند، جیسے سب جانتے ہوں کہ یہ روز کا قصہ ہے اور روز یہ یوں ہی دب جائے گا۔ منظر ختم ہوتے ہی کمرے میں صرف برتنوں کی کھنک اور کسی دبے دل کی دھڑکن کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر 2 بجے۔ کمرے کی ہوا بوجھل تھی، پردے آدھے کھلے تھے، دھوپ کی لکیر فرش پر پڑی ہوئی تھی، مگر اس کونے تک نہیں پہنچ رہی تھی جہاں زنائشہ سمٹی بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرے پر آنسوؤں کے نشان صاف جھلک رہے تھے۔ تمام کام سے فارغ ہو کر وہ اب کمرے میں آئی تھی، مگر بیٹھتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سسک رہی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ دل کی ٹوٹ پھوٹ باہر آ رہی ہو۔ 3 سال پرانی یادیں ایک ایک کر کے ذہن پر وار کر رہی تھیں۔ ماں باپ کا اچانک ایکسیڈنٹ، لاشوں پر بین کرتی ہوئی بھیڑ، اور پھر بڑی امی کے ہاتھ میں اپنی قسمت کا کاغذ آ جانا۔ انہوں نے اس کو اسی دن اڈاپٹ کر لیا تھا، مگر کارروائی کے ساتھ، اور 40ویں کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ تب سے ہی وہ دونوں ماں بیٹے کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا وہ لوگ اس کو کس بات کی سزا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیشہ ان کے سامنے جھک کر رہتی تھی، ان کی ہر بات مانتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کو ہی ہر غلطی کے لیے قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا۔ ابھی وہ اپنے اندر کے زخموں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے راحیلہ بیگم کھڑی تھی، آنکھوں میں سختی، چہرے پر تلخی اور آواز میں زہر بھرا ہوا۔ وہ بھاری قدموں سے اندر آئیں اور طنزیہ لہجے میں بولی، بحال ایٹس میں کر لیا سوگ، کوس لیا مجھے اور میرے بیٹے کو، اب بس بھی کرو، اٹھو اور جا کر کھانا پکاؤ، یہاں رونے دھونے سے کچھ نہیں ملے گا، یہ گھر کوئی سرائے نہیں اور تم کوئی رانی یا شہزادی نہیں ہو، تمام کام تمہیں کرنے پڑیں گے اور مار ابھی کھانی پڑے گی جب غلطی کرو گی، اسی لیے اپنے آپ کو مضبوط کر لو، یہ ٹسوے بہانا چھوڑ دو۔ کسی دن تمہیں یارم نے روتے ہوئے پکڑ لیا، یاد رکھنا لڑکی، وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دے گا، اور جس طرح تم نے آج میرے بیٹے کو بھوکا بھیجا ہے نا، اگر آئندہ ایسا ہوا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم ابھی میرے قہر سے واقف نہیں ہو، پورا خاندان ناشتہ کر کے گیا ہے، صرف میرا بیٹا بھوکا گیا ہے، اور یہ بات مجھے کسی قیمت پر برداشت نہیں ہے۔ زنائشہ کپکپاتی ہوئی کھڑی ہو گئی، ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے، نظریں زمین پر گڑی تھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، بڑی امی، میں تو پہلے سائیں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن آپ نے… راحیلہ بیگم نے فوراً قدم آگے بڑھائے، اس کے قریب آ کر غصے میں بولی، چپ، زبان لڑا رہی ہو، 2 لگا دوں گی ابھی اگر میرے آگے زیادہ بڑبڑائی تو۔ شرم، لحاظ، مروت سب ختم ہو گیا ہے تم میں سے۔ اگر میں نے تمہیں کہا تھا کہ گھر والوں کا خیال کرو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم میرے بیٹے کو بھول جاؤ۔ ہمیشہ یاد رکھنا زنائشہ، پوری دنیا تمہارے لیے دوسرے نمبر پر ہے اور میرا بیٹا ہمیشہ پہلے نمبر پر رہنا چاہیے، ورنہ سزا کی حقدار ہوگی تم اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ زنائشہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور دیوار سے جا لگی، آنکھوں میں وحشت بڑھ گئی تھی، اس کے لب لرزنے لگے تھے، مگر ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ کہے۔ راحیلہ بیگم نے آنکھیں تنگ کر کے اسے گھورا اور پھر آواز بلند کرتے ہوئے بولی، یہ یاد رکھو، ہم نے تمہاری لاوارث زندگی کو سنبھالا ہے،
تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے خرچے، تمہارے سر پہ چھت، سب کچھ ہم نے دیا ہے۔ اور تمہیں کیا ملا؟ اس گھر کا نام، اس گھر کی چھت اور میرا بیٹا۔ اور تم ہو کہ ہمارے ہی کام کرنے سے کتراتی ہو، نخرے دکھاتی ہو۔ اگر تمہاری حرکتیں تبدیل نہیں ہوئی تو یاد رکھنا میں یہاں تمہیں رہنے بھی نہیں دوں گی، کسی یتیم خانے میں پھینکواؤں گی یا پھر پاگل خانے میں بھرتی کروا دوں گی۔ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ جب تمہارا نکاح بآسانی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا سکتی ہوں تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے میں بالکل نہیں سوچوں گی۔ زنائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستگی سے بولی، میں تو سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس تھوڑا وقت لگ گیا تھا۔ آپ اس طرح مت کہیں بڑی امی، میری جان بھی حاضر ہے۔ ان کی باتیں اس کا دل چیر رہی تھیں، مگر کیا کرتی، ان کے سامنے زبان چلانے کی نہ اس میں ہمت تھی اور نہ وہ ایسا کرنا چاہتی تھی۔ راحیلہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ وقت لگ گیا تھا، تمہیں صرف ایک ہی بات سمجھنی ہے۔ اب تمہاری زندگی یارم کے گرد گھومے گی، جو وہ کہے گا وہی کرو گی۔ سب سے پہلے اس کے کام، اس کی مرضی، اس کی خدمت، باقی سب بعد میں۔ یہ یاد رکھنا تمہارا وجود اسی لیے ہے کہ تم میرے بیٹے کی ضرورتیں پوری کرو، اور جس دن تم اس کی ضرورتیں پوری کرنے سے پیچھے ہٹی وہ دن تمہارا اس دنیا میں بھی آخری قرار دے دوں گی۔ سمجھ آئی؟ زنائشہ سسکتے ہوئے فوراً بولی، جی، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ جلد سے جلد اس معاملے کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کی کڑوی باتیں سنتی۔ راحیلہ بیگم نے طنزیہ ہنسی ہنسی اور تیز لہجے میں بولی، بس یہی عقل ہونی چاہیے تم میں، ورنہ یہ نہیں سوچنا کہ تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ کھلا ہے۔ ہم نے تمہیں اپنایا ہے تو تمہاری ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی مرضی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گئی، نظروں سے اس کی کمزوری کو ٹٹولتے ہوئے بولی، آپ فوراً جا کر دوپہر کا کھانا تیار کرو۔ میرا بیٹا بھوکا گیا ہے آج، میرا جی چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دو، لیکن صبر کر رہی ہوں، بس اپنی حرکتیں درست کر لو، ورنہ کل یہ صبر بھی ختم ہو جائے گا اور تمہیں ابدی نیند سلا دوں گی۔ زنائشہ سر جھکا کر ہلکی آواز میں بولی، جی، ابھی بنا دیتی ہوں۔ راحیلہ بیگم ہاتھ جھٹک کر بولی، چلو نکلو اب، زیادہ ڈرامے نہیں، اور یہ دھونا بند کرو، کسی کو بھی دکھانے سے ہمدردی نہیں ملنے والی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی اور زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ زنائشہ دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑی رہ گئی تھی۔ آنسو مسلسل بہ رہے تھے مگر اب آواز نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے چہرے کو صاف کیا اور تھکے قدموں سے کچن کی طرف جانے لگی، جیسے اپنے ہی وجود کو گھسیٹ رہی ہو۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ باغ کے پچھلے حصے میں شام کی ہوا چل رہی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور روشنی کی سنہری کرنیں پودوں کے پتوں پر پڑ کر عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ زنائشہ جھکی ہوئی ہاتھ میں جھاڑو پکڑے آہستگی سے خشک پتے جمع کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے چمک رہے تھے اور دوپٹہ کندھے سے پھسل کر زمین کو چھو رہا تھا۔ کوٹھی کے اس حصے میں عام طور پر کوئی نہیں آتا تھا، بس یہی اس کی سانس لینے کی ایک چھوٹی سی پناہ گاہ تھی۔ جب بھی وہ پریشان ہوتی یا کسی الجھن کا شکار ہوتی وہ یہاں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مگر آج اسے یہ گارڈن بہت گندا لگ رہا تھا، جس کی صفائی میں وہ تقریباً 1 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی۔ ابھی وہ کچرا سمیٹ کر ایک طرف کرتی، اسی دوران ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، ہاتھوں کو دوپٹے سے صاف کیا اور جلدی سے موبائل اٹھا لیا۔ سکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر پہلی بار دن بھر میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کنزا، اس کی خالہ کی بیٹی اور اس کی سب سے پسندیدہ دوست۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ابھی ہیلو کہنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف کنزا کی کھنکتی ہوئی آواز ابھری، گیس ورڈ، میں نے ابھی تمہیں فون کیوں کیا ہے؟ اگر آج تم نے گیس کر لیا تو پکا تمہارے گھر پیزا ڈیلیور کرواؤں گی، جلدی سے بتاؤ۔ زنائشہ کے ہونٹوں پر مدھم ہنسی آئی۔ وہ بینچ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی، یقیناً اپنی اور اپنے منگیتر کی کوئی نئی لڑائی سننے آنے کے لیے فون کیا ہوگا، اور میڈم کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات ہوتی کب ہے؟ کوئی نہ کوئی پنگا کیا ہوگا اس دفعہ بھی آپ نے، اور ساری غلطی عاصم بھائی پر ڈال رہی ہوگی۔ کنزا کہہ کر لگا کر بولی،
اتنے بھی کوئی اچھے نہیں ہیں آپ کے عاصم بھائی، پورے بنے بنائے پھپھو کٹنی ہیں۔ ویسے پگلی، ہر وقت تمہیں لڑائیاں ہی نہیں سناتی رہوں گی، کبھی خوشی کی خبر بھی تو دیتی ہوں نا۔ آج بھی وہی دینے کے لیے تمہیں فون کیا ہے۔ اس کی آواز ہی بتا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ زنائشہ کی آواز میں بے صبری جھلکی تھی۔ وہ بھی خوش ہوتے ہوئے بولی، ہاں پلیز کوئی خوشی کی خبر سنا ہی دو، کان ترس گئے اچھی بات سننے کو۔ ویسے بھی جب دیکھو کوئی نہ کوئی بری خبر ہی مل رہی ہوتی ہے۔ کنزا بات کاٹتے ہوئے جوش سے بولی، دراصل میری اور عاصم کی روٹین کی لڑائی ہو گئی تھی، مگر یہ بات اس دفعہ بڑوں تک پہنچ گئی اور انہیں لگا کہ ہم اسی طرح لڑتے لڑتے رشتے کو خراب کر دیں گے، اسی لیے وہ لوگ اب ہماری شادی کروا رہے ہیں۔ تمہیں بتانا تھا کہ 2 دن بعد میری تاریخ فکس ہونے والی ہے، شادی کی ڈیٹ طے کی جا رہی ہے اور سب لوگ بہت بڑا پروگرام رکھ رہے ہیں۔ تمہیں ہر قیمت پر آنا ہے، آخر کو تم میری ایک ہی تو خالہ کی بیٹی ہو۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا ہماری اس فضول سی لڑائی کے بدلے مجھے اتنی بڑی خوشی مل جائے گی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوں، ایسا لگ رہا ہے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ زنائشہ کے دل میں خوشی اور دکھ دونوں اکٹھے لہرا گئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، بہت بہت مبارک ہو کنزا، خدا تمہاری خوشیوں کو اور دگنا کرے اور تمہیں ہر بری نظر سے بچائے، تمہیں تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ میں واقعی بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ امی ہوتی تو وہ بھی بہت خوش ہوتی، بلکہ وہ تو بھنگڑے ڈالتی، آخر کو تم ان کی لاڈلی تھی۔ وہ واقعی دل سے اس کے لیے خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والی، مگر اس کی اپنی خوشیوں کو آگ لگ چکی تھی۔ کنزا فوراً بولی، اچھا تو اب بتاؤ، تم آ رہی ہو نا؟ میں نے سب کو کہہ دیا ہے کہ میری سب سے قریبی کزن شادی میں ضرور ہوگی، اور اگر تم نہیں ہوئی باخدا میں شادی کی تاریخ ہی طے نہیں ہونے دوں گی۔ اور تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، جو بات میں طے کر لیتی ہوں وہ کر گزرتی ہوں۔ زنائشہ کچھ لمحے خاموش رہی، اس کی نظریں باغ کے کونے میں گری مٹی پر جم گئی تھیں، دل کی دھڑکن جیسے سست ہو گئی تھی۔ پھر اداسی سے بولی، کنزا میں مجبور ہوں، مجھے تمہاری خوشی کا اندازہ ہے اور تمہارے دل میں جو میرے لیے محبت ہے اس کا بھی اندازہ ہے، مگر میں واقعی بے بس ہوں۔ سائی اور بڑی امی کبھی بھی آنے نہیں دیں گے، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں تم لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ امی کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا، پہلے جیسا کچھ نہیں رہا، میں جیسی تھی ویسی نہیں رہی ہوں، دوسروں کی مرضی پر زندگی گزار رہی ہوں۔ اب تم اس بات سے اندازہ لگا لو کہ میری زندگی میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ فون کے دوسرے کنارے پر کنزا کی آواز میں جھنجھلاہٹ آ گئی تھی، تمہارا شوہر عجیب ہے یار، اور یہ تمہاری ساس بھی پتہ نہیں کس بات کی سختی کرتی رہتی ہے، کیوں تمہیں اس طرح قید کر رکھا ہے؟ یہ زندگی ہے یا سزا؟ حالانکہ تم نے کبھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات کی، اور نہ ہی تمہاری امی ان لوگوں سے الجھتی تھی۔ اس کے باوجود تمہارے ساتھ یہ لوگ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ زنائشہ دھیرے سے بولی، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ جبکہ وہ فوراً بولی، کم سے کم اپنے لیے آواز اٹھانا تو سیکھو، کب تک ان کے مظالم برداشت کرتی رہو گی؟ تم بھی انسان ہو۔ جبکہ وہ اداسی سے بولی، میں کیا کر سکتی ہوں، بس وقت یوں ہی کاٹ رہی ہوں، تم چھوڑو، میری وجہ سے اپنا دل اداس نہیں کرو، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں اور یہاں بیٹھ کر تمہارے لیے خوب دعائیں کروں گی، تم بس اپنا فنکشن اچھے سے انجوائے کرنا۔ کنزا ضدی لہجے میں بولی، نہیں، تمہیں آنا ہی پڑے گا، دیکھو میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اگر تم نہ ہوئی تو مجھے بہت برا لگے گا، تمہیں آنا ہی ہوگا۔ زنائشہ نے کوشش کی کہ بات ٹال دے، لیکن شاید اب ممکن نہیں تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، تم سمجھنے کی کوشش کرو کنزا، اگر وہ دونوں جان گئے کہ میں شادی میں جا رہی ہوں تو نہ جانے کیا ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ اگر انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں تمہارے ساتھ رابطے میں ہوں، تب بھی میری جان مشکل میں آ جائے گی، شادی میں آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کنزا کی آواز میں ہلکی سی ناراضگی جھلک رہی تھی، تم ہمیشہ ڈرتی رہتی ہو، ذرا سا حوصلہ تو کرو، ہر وقت ان کے ڈر کے سائے میں زندہ رہنا بھی کوئی زندگی ہے؟ اگر تم نہیں آئی تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ زنائشہ کا دل مزید بوجھل ہو گیا، وہ فون کو مضبوطی سے تھامے رہی اور پھر آہستہ سے بولی، اچھا میں کوشش کروں گی، لیکن وعدہ نہیں کرتی۔ کنزا ذرا تھک کر بولی، کوشش نہیں، آنا ہے،
خیر میں پھر بھی انتظار کروں گی، تمہارے بغیر میرا دن ادھورا رہے گا۔ زنائشہ کے لب کپ کپائے، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ کال ختم ہوئی تو باغ میں ہوا پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگنے لگی تھی۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور خود گھاس پر بیٹھ گئی۔ دل میں خوشی کا ننھا سا چراغ جلا تھا، لیکن اوپر سے خوف کی آندھی اسے بار بار بجھا رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں کوٹھی کی راداریوں میں سنجیدگی بسی ہوئی تھی۔ زنائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے ٹرے تھامی ہوئی تھی جس میں 2 کپ چائے کے رکھے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ سینہ پھٹ جائے گا۔ اس نے آہستگی سے راحیلہ بیگم کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، مگر وہ ہمت کر کے دبے پاؤں داخل ہو گئی۔ کمرے کی روشنی نیم مدھم تھی۔ سامنے صوفے پر یارم بیٹھا تھا، موبائل میں غرق، چہرے پر سنجیدگی، مگر انگلیوں کی تیزی سے صاف لگ رہا تھا کہ کسی چیٹ میں مصروف ہے۔ بستر پر راحیلہ بیگم نیم دراز تھی، تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر تھکن کے باوجود رونق۔ زنائشہ قریب آ کر آہستہ آواز میں بولی، السلام علیکم سائیں۔ یارم نے سر اٹھائے بغیر بس ہلکی سی آواز نکالی، جیسے سلام سن لیا ہو۔ زنائشہ نے کپ اس کے سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوسرا کپ راحیلہ بیگم کے پاس رکھا، پھر وہ وہی کھڑی ہوگی۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کس طرح شروع کرے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر راحیلہ بیگم نظریں اٹھا کر بولی، کیا ہوا؟ کیوں کھڑی ہو یہاں پر؟ اس کی عادت تھی وہ زیادہ تر ان دونوں کے ارد گرد نہیں رہتی تھی، بس جلدی سے کام کر کے بھاگ جاتی تھی، مگر آج اس کا مسلسل وہیں کھڑے رہنا انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زنائشہ نے پلکیں چپکی، ہمت جمع کی اور لرزتی آواز میں بولی، بڑی امی، مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ خوف کے مارے دل دک دک کر رہا تھا، مگر کنزا کی خاطر وہ ہمت کر ہی گئی تھی۔ راحیلہ بیگم نے کپ رکھ دیا اور گھور کر بولی، اجازت؟ کس چیز کی اجازت؟ زنائشہ دل پر پتھر رکھ کر آہستگی سے بولی، کنزا کی شادی ہو رہی ہے، 2 دن بعد اس کا فنکشن ہے، شادی کی تاریخ فائنل ہو رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں بھی وہاں موجود رہوں، بس کچھ ہی دیر کے لیے، واپس جلدی آ جاؤں گی۔ اس کا بہت بڑا دن ہے اور ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، امی اس کو بہت پسند کرتی تھیں۔ میں کچھ دیر وہاں ٹھہروں گی، جیسی تاریخ طے ہوگی اور اسے مٹھائی کھلائی جائے گی میں فوراً واپس آ جاؤں گی، پلیز مجھے جانے دے دیں۔ یہ سنتے ہی یارم نے موبائل ایک طرف پھینکا اور جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور آواز میں گرج تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کتنی بار کہا ہے میں نے ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، پھر بھی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پچھلی بار بھی میں نے تم سے کہا تھا ان لوگوں کا نمبر بلاک کرو، مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی نا؟ میری باتیں تمہیں مذاق لگتی ہیں؟ زنائشہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، سائیں، وہ میری بہن جیسی ہے، ضد کر رہی تھی، بس ایک بار جانے دیجیے، میں فوراً واپس آ جاؤں گی، میرا خون ہے، میری ماں کی بہن کی بیٹی ہے، آپ اس طرح مت کریں، میری امی کو تکلیف ہوگی۔ یارم نے ہاتھ میز پر زور سے مارا، چائے کی پیالی چھنک گئی۔ بہت شوق ہے رابطہ کرنے کا، جب ماں کو مرنے کے لیے بھیجا تھا تب انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مزید بولا، بہت شوق ہے وہاں جانے کا، تو ابھی نکلو اس گھر سے اور سیدھا انہی کے پاس جا کر رہو۔ جب وہ نہیں رکھیں گے اور تمہیں ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالیں گے، تب تمہیں احساس ہوگا اس گھر کی چھت اور یہاں کے مکین کون ہیں تمہارے۔ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس نے قدم پیچھے کھینچ لیے، پہلے رستے ہوئے بولی، میں تو بس آپ سے اجازت مانگ رہی تھی، پلیز ایک بار جانے دے دیں۔ اس کی جان عذاب میں آئی ہوئی تھی، لیکن کنزا کی خاطر وہ خود کو مصیبت میں ڈال ہی رہی تھی۔ راحیلہ بیگم تیز لہجے میں بولی، یہ نخرے تمہاری ماں کے گھر میں چلتے ہوں گے، یہاں نہیں۔ ہم نے تمہیں پالا ہے، تمہارا خرچ اٹھایا ہے، اب تمہاری دنیا یہ گھر ہے اور تمہارا شوہر، باقی سب رشتے بھول جاؤ۔ یارم مزید سختی سے بولا، اگر پھر کبھی تم نے ان لوگوں کا نام لیا تو یاد رکھنا اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی، نکال دوں گا اس گھر سے تمہیں، پھر بھٹکتی رہنا سڑکوں پر۔ زنائشہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں جلدی واپس آ جاؤں گی، صرف چند گھنٹے کے لیے۔ یارم نے اس کی بات کاٹ دی،
میری بات سنائی نہیں دی تمہیں؟ ختم کرو یہ ضد. تمہاری جگہ میرے کمرے اور کچن کے بیچ ہے. باقی خواب دیکھنا چھوڑ دو اور اب جاؤ یہاں سے. راحیلہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری اور تمسخر سے بولی. یہ تمہاری آخری وارننگ ہے. اب اپنی زبان پر قابو میں رکھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. زن عائشہ کے ہونٹ کپ کپائے مگر آواز نہیں نکلی. اس نے سر جھکا لیا اور خاموشی اختیار کر لی. آنسو رخساروں سے بہہ نکلی لیکن وہ کچھ نہیں بولی. یارم نے دوبارہ موبائل اٹھا لیا جیسے معاملہ ختم ہو چکا ہو. راحیلہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرا اور پلنگ پر ٹیک لگا لی. کمرے کا بوجھل سکوت پھر لوٹ آیا تھا. زناشا ٹرے ہاتھ میں لیے آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھی. اس کے قدموں کی چاپ مدھم مگر دل کے اندر ایک شور بڑھپا تھا. دروازے کے باہر نکل کر اس نے خاموشی سے آنسو پوجے جیسے اپنی ہار پر مہر لگا دی ہو. لیکن اس کا دل بہت اداس ہو گیا تھا. یارم کے الفاظوں نے اسے بہت تکلیف دی تھی. رات کا آخری پہر تھا. کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی جو بس اتنا سا اجالا پھیلا رہی تھی کہ جائے نماز پر بیٹھی اس کی جھلک دکھائی دیتی. باہر کی خاموشی اندر کی اداسی سے ہم آہنگ ہو رہی تھی. وہ جائے نماز پر بیٹھی دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے بہتے ہوئے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی مگر آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. لب ہل رہے تھے مگر آواز دبے دبے انداز میں ابھرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ شدت آ گئی اور وہ ٹوٹے دل کے ساتھ خدا سے ہم کلام ہونے لگی. یا خدا، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے دل میں کوئی درد نہیں اترتا؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولی. ماں باپ کا مر جانا، یا رب یہ بوجھ اولاد کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے. تو جانتا ہے میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے یوں مل رہی ہے؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی. وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر رو رہی تھی. یا رب، صرف اتنی سی غلطی تھی کہ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی سالگرہ کا سامان لینے کے لیے ان کو بھیجا تھا. اگر تو نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تو اس میں میری کیا خطا تھی؟ میں قصوروار کیوں ٹھہری؟ لوگ مجھے ہی کیوں کوستے ہیں؟ دراصل 3 سال پہلے ان دونوں میاں بیوی کو زبردستی اس نے ہی اپنی سالگرہ کا سامان لینے بھیجا تھا مگر واپسی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی لیے پورا خاندان اسے اپنے ہی ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا آ رہا تھا. اس کے آنسو گالوں سے بہہ بہہ کر جائے نماز پر گر رہے تھے. وہ دل گرفتگی سے بولی. کیا وہ میرے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا انہیں کھونا میرا امتحان نہیں تھا؟ پھر بھی ان لوگوں کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ بڑی امی مجھے انسان کیوں نہیں سمجھتی؟ کیوں ہر وقت یوں برتاؤ کرتی ہیں جیسے میں کوئی بوجھ ہوں یا کوئی جانور؟ اس کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہوتی گئی. یا خدا، وہ میرا دل نہیں دیکھتی، میرا درد نہیں دیکھتی، بس روک ٹوک، سختیاں، تانے. کیا میں زندہ انسان نہیں ہوں؟ مجھے بھی کبھی مسکرانے کا حق نہیں ہے، کبھی خوش ہونے کا لمحہ نہیں ہے. وہ اپنی ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا کر دھاریں مارنے لگی. یا خدا، میں کب تک یہ سب سہتی رہوں گی؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں کیوں ان کے غصے اور نفرت کا نشانہ بنی ہوئی ہوں؟ کاش امی ہوتی، وہ مجھے سمجھتی، مجھے سینے سے لگا لیتی. لیکن اب تو کوئی بھی میرا دکھ نہیں سنتا. میں ہی اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. وہ ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی پھر ایک دم خاموش ہو گئی. آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر بولی. یا رب، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے سکون دے دے، ان کے دل نرم کر دے، مجھے انسان سمجھنے لگے، مجھے بھی اپنے جیسا مان لیں. میں بھاگی نہیں، میں نے ان کا کہا مانا، پھر بھی سزاوار میں ہی کیوں ٹھہری ہوں؟ کمرے کے باہر گہری خاموشی میں ایک اور وجود لرز رہا تھا. یارم دروازے پر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا. وہ جن سخت لفظوں سے اس دن میں ڈانٹتا رہا تھا وہی اب اس کے کانوں میں خنجر بن کر پیوست ہو رہے تھے. اس کے قدموں تلے زمین جیسے کھسکنے لگی تھی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی باتیں، اس کا رویہ اس کے دل پر یوں زخم چھوڑا ہے. وہ آنکھوں کے آنسو پونچھتے پونچھتے بولی. یا رب، اگر میری دعائیں بے اثر ہیں تو کم سے کم مجھے صبر دے دے، مجھے اتنی ہمت دے دے کہ میں ان کی باتیں سہ سکوں. لیکن یا خدا، بس ایک بار انہیں احساس دلا دے کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی عزت ہے، میرا بھی دل ہے. باہر کھڑا یارم اپنے اندر کی سختی کو ٹوٹتا محسوس کر رہا تھا. دل میں کانٹے چبھنے لگے تھے. وہ اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا تھا
کہ ایک لڑکی کو اس نے کس کرم میں دھکیلا ہے۔ اس کے کانوں میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں اور دل میں ایک عجیب سی خلش اترتی گئی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بڑی غلطی کر چکا ہے، بہت بڑی زیادتی کر بیٹھا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اس منظر کی خاموشی اور اس کی بے بسی نے یارم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اندر وہ خدا سے انصاف مانگ رہی تھی اور باہر وہ اپنے وجود سے سوال کرتا رہ گیا تھا کہ آخر اس نے کیا کر ڈالا ہے۔ لیکن ایک چیز بدل گئی تھی، یا خدا نے بدل دی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مارنے اور بچانے کی ذات صرف اوپر والے کی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کو نہیں مار سکتا اور نہ ہی کوئی شخص کسی کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ اور اسے ایک بات نے نہ جانے کیوں کٹر دل انسان کو سر سے پاؤں تک بدل دیا تھا۔ بے شک کسی نے بالکل درست کہا، انسان کو بدلنے کے لیے صرف ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ لمحہ یارم کو مل چکا تھا۔ صبح کمرے میں ہلکی ہلکی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چن کر اندر آ رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی اور صابن کی خوشبو گھل رہی تھی، جیسے ابھی نہا کر آیا ہو۔ زنائشہ ناشتے کی ٹرے میں ہاتھ میں تھامے دھیرے دھیرے قدموں سے یارم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے فوراً ہی اس کی آواز ابھری، بھاری اور مانوس، زنائشہ اندر آؤ اور میری شرٹ بھی پریس کرو۔ اس کے لہجے میں وہی حکم دینے والی سختی تھی۔ زنائشہ نے دل ہی دل میں گہری سانس لی اور سر جھکائے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسی نظر سامنے گئی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یارم آئینے کے سامنے کھڑا تھا لیکن شرٹ لیس۔ وہ گھبرا کر تیزی سے چہرہ دیوار کی طرف موڑتے ہوئے بولی، استغفر اللہ، شرٹ پہن لیجئے پلیز۔ یارم کے لبوں پر شرارت بھری ہنسی دوڑ گئی۔ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا، تم استری کرو گے تو ہی پہنوں گا نا۔ زنائشہ کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھی، ٹرے میز پر رکھی اور نگاہیں چکائے جلدی سے بولی، میں اسٹور سے استری لے آتی ہوں۔ اس کی آواز بے حد دبی اور لرزتی ہوئی تھی، جیسے ہر لفظ پر ہمت جٹا رہی ہو۔ وہ اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ یارم کی گہری آواز گونجی، یہ مت بھولو تم میرے نکاح میں ہو، جتنا مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی قریب آؤں گا۔ زنائشہ کے قدم تھم گئے۔ وہ حیران ہو کر پلٹی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ لہجہ، یہ انداز، وہ یارم تو جیسے تھا ہی نہیں جیسے وہ جانتی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہہ پاتی کہ وہ آگے بڑھایا۔ لمحے بھر میں وہ خود کو اس کی باہوں کے حصار میں قید پائی تھی۔ یارم کا بھیگا بدن اس کے نازک وجود سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ تمہارا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ وہ آہستگی سے بولا اور اس کی دھڑکنوں میں جگہ بنا کر اپنا سر رکھ گیا تھا۔ زنائشہ سہمی سہمی سی لرزتی آواز میں بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ یارم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور گہری سنجیدگی سے بولا، اب اسی یارم کی عادت ڈالو جو تمہاری راتوں کی نیند برباد کرنے والا ہے، اور ہاں، تیاری پکڑ لو اس کمرے میں مستقل رہنے کے لیے۔ زنائشہ کے ہونٹ کپکپائے، وہ پیچھے ہٹی اور اندھی آواز میں بولی، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یارم نے ایک کہکا لگایا، ایسا کہکا جو کمرے کی فضا میں گونج گیا تھا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس جیسا تم چاہتی تھی اب ویسا ہی رہوں گا، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کسی کی دل آزاری کرنے کی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ یارم کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا بدلاؤ تھا، جیسے رات کی وہ سب باتیں اس پر اثر کر گئی ہوں۔ یارم ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، خیر جاؤ، اب میں آتا ہوں نیچے۔ اجازت ملتی زنائشہ نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی۔ وہ بجلی کی رفتار کی مانند دروازے کی طرف لپکی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے یارم نے اس کے بھاگنے کے انداز پر ایک لمبا کہکا لگایا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے سر کو پیچھے ٹکا دیا۔ اس کی ہنسی میں عجیب سا سکون اور تھکن دونوں شامل تھے، جیسے کسی نے اس کے دل پر لگی بوجھل دیوار کو ہلکا سا ہٹا دیا ہو۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ میز پر رکھا چھوٹا سا لیمپ کونے کونے کو مدھم اجالے میں نہلا رہا تھا۔ زنائشہ بستر کے کونے پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھی اور ہاتھ میں ایک ناول تھامی ہوئی تھی۔ باہر شام کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز گونجی۔ وہ چونک گئی اور جلدی سے کتاب ایک طرف رکھی۔ آ جاؤ، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ دروازہ کھلا تو اندر یارم داخل ہوا۔
وہ اس میں معمول وجیح اور اعتماد بھری چال کے ساتھ آ رہا تھا۔ زنائشہ اسے دیکھتے ہی گھبرا کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ فوراً دوپٹے کے پلو پر چلے گئے اور آہستگی سے بولی، کچھ چاہیے آپ کو سائیں؟ آپ کب آئے اور اتنی جلدی؟ یارم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دروازہ بند کر کے کمرے میں قدم رکھے۔ اس کی آنکھوں میں آج وہی سختی نہیں تھی جو اکثر جھلکتی تھی، بلکہ وہ نرم لہجے میں بولا، ابھی آیا ہوں، تمہاری وجہ سے۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کنزا کے پروگرام میں لے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا رات میں تم میرے ساتھ واپس آؤ گی۔ زنائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، لیکن آپ تو منع کر رہے تھے، آپ نے انکار کر دیا تھا، اور کنزا بھی مجھ سے بہت ناراض ہو گئی تھی۔ اب سچ میں مجھے لے کر جا رہے ہیں؟ یارم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں جب ہی آیا ہوں، ورنہ تمہیں لگتا ہے میں اتنی جلدی آفس سے آ سکتا ہوں؟ زنائشہ کا دل خوشی اور حیرت کے بیچ ڈولنے لگا تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار دعا جیسے الفاظ آئے، خدا خیر کرے آپ کی۔ یارم مزید قریب آ کر دھیمی آواز میں بولے، ایک بات یاد رکھنا، رات کو فوراً واپس آ جانا جیسی میں اشارہ کروں، اور ہاں، سر اچھی طرح ڈھانپ کر چلنا، لائٹ میک اپ کرنا، زیادہ شوق رنگوں کی ضرورت نہیں۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی۔ دل میں طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی جانے کے لیے پلٹا تو زنائشہ نے ہمت جٹا کر آہستہ سے پکارا، سائیں۔ یارم رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ ویسے تو نہیں تھے، اتنے نرم، اتنے خیال رکھنے والے، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ الجھی بولی تھی۔ یارم نے گہری نظر اس پر ڈالی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولا، تم چاہتی تھی نا کہ میں نرم ہو جاؤں، تو اب ہو رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ تیار ہو جاؤ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا تو زنائشہ کچھ لمحے وہیں کھڑی اس کی پشت کو دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی یارم ہے جو کل تک صرف سختی اور حکم سے بات کرتا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر دھیرے دھیرے خوشی بھری مسکراہٹ ابھری۔ وہ دل ہی دل میں کنزا کا سوچ کر اپنے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر شکر ادا کرنے لگی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی، دوپٹہ درست کیا، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوارنے لگی۔ ہونٹوں پر ایک خوشی بھری بے ساختہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آج برسوں بعد اسے لگا جیسے زندگی نے تھوڑا سا رخ بدلنا شروع کیا ہے۔ کمرے میں اب تنہائی تھی، لیکن زنائشہ کے دل میں امید کی کرن روشن ہو گئی تھی۔ پورے فنکشن میں وہ چہکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ڈائننگ روم میں صبح کی روشنی بڑی شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا، چائے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یارم اخبار ایک طرف رکھے پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ زنائشہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی، جھکے ہوئے سر کے ساتھ ناشتہ اس کے پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ ابھی وہ پیالی آگے کر ہی رہی تھی کہ سامنے بیٹھی ثانیہ الجھے لہجے میں بولی، بھائی کو ناشتہ دے کر مجھے بھی ناشتہ دے دینا، تمہاری وجہ سے روز یونیورسٹی میں لیٹ ہو جاتی ہوں۔ اس کے چاچو کی بیٹی تھی۔ زنائشہ کے ہاتھ لرزے، اس نے نظریں مزید جھکا لی، کچھ کہنے والی تھی کہ یارم نے اخبار میز پر پٹکا اور تیز لہجے میں بولا، کیوں؟ خدا نے تمہیں ہاتھ پاؤں نہیں دیے یا ٹوٹ چکے ہیں جو تم اس پر حکم چلا رہی ہو؟ ثانیہ نے چونک کر بھائی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خفگی دونوں تھے۔ بھائی، میں نے تو بس ویسے ہی کہا تھا، کیونکہ روز یہی دیتی ہے۔ یارم نے سخت نظروں سے اسے گھورا اور بولا، بھولو مت یہ بیوی ہے میری، بھابھی کہا کرو۔ یہ زنائشہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے منہ سے یہ بے ادبی برداشت نہیں کروں گا۔ اب میں کمرے کا ماحول اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ راحیلہ بیگم جو چائے کے گھونٹ بھر رہی تھیں رک گئیں اور حیرانگی سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ دوسرے سب گھر والے بھی خاموش ہو گئے تھے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی یارم ہے جس کی عادت سب جانتے تھے۔ ثانیہ نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں اور برتنوں کو چھونے لگی۔ کچھ کہنا چاہا مگر بھائی کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ زنائشہ کی حالت اور بھی نازک تھی۔ وہ حیران بھی تھی اور اندر ہی اندر دل میں ایک انجانی خوشی بھی جاگی تھی کہ کوئی پہلی بار اس کی سائڈ لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر چہرے پر کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔
یارم نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا، پلیٹ ایک طرف کھسکا دی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اب بہت ہو گیا ہے، تم روز کھڑی ہو کر سب کو ناشتہ دیتی رہتی اور خود آخر میں 2 لقمے کھا کر گزارا کرتی ہوں، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اٹھا، اس کا بازو تھام کر دھیرے سے کرسی پر بٹھا دیا۔ پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ زناشا نے سر جھکایا ہوا تھا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں چھپ جائے۔ یارم سخت لہجے میں لیکن واضح انداز سے بولا، اب سے تم میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو گی، سمجھ آئی؟ زناشا کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے سانس کے ساتھ ملی ہو۔ جی سائیں۔ اس کے ہاتھ رستے ہوئے روٹی کی طرف بڑھے اور وہ ناشتہ کرنے لگی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، پھر بھی حیرت کی لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ راحیلہ بیگم نے گہری نظر سے دونوں کو دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر ہی چائے کی پیالی لبوں سے لگا لی۔ ثانیہ نے نظریں جھکائے خاموشی اختیار کر لی۔ کمرے میں صرف برتنوں کی ہلکی آواز گونج رہی تھی اور زناشا کے دل میں پہلی بار یہ احساس جگہ بنا رہا تھا کہ شاید حالات بدلنے لگے ہیں۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل رہی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ ایک طرف چھوٹی میز پر چائے کا تھرماس اور 2 پیالے رکھے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجا رہی تھیں۔ راحیلہ بیگم اونچی پشت والی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور سامنے یارم کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا چائے کی ہلکی سی چسکی لے رہا تھا۔ کمرے کا سکون اور ہلکی سی خاموشی عجیب سا رنگ جما رہی تھی۔ راحیلہ بیگم اپنے بیٹے کو باغور دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، یارم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی تبدیلی، اتنی نرمی تمہارے لہجے میں؟ تم زناشا کو کنزا کے فنکشن میں لے گئے، صبح سب کے سامنے اس کی حمایت کی اور اب تک تم نے اسے ایک بار بھی ڈانٹا نہیں۔ خیریت ہے بیٹا؟ کہیں کچھ سوچ تو نہیں رہے؟ ان کا انداز بالکل سادہ تھا۔ یارم نے گہری سانس لی اور کپ پیالے پر رکھتے ہوئے بولا، اماں، ہاں میں بدلنا چاہتا ہوں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس پر اب بار بار زخم کریدنے کا فائدہ نہیں۔ ہم نے ہمیشہ اسے قصوروار ٹھہرایا، کسی کی وجہ سے چاچا اور چاچی دنیا سے گئے، مگر سچ یہ ہے کہ موت رب کے ہاتھ میں ہے۔ نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس نے کس کو مارا ہے۔ اس بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ راحیلہ بیگم کا ماتھا شکن آلود ہوا۔ وہ بے چینی سے بولی، بیٹا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی کی ضد اور لاپرواہی کے باعث وہ حادثہ ہوا، تم بھول مت جاؤ۔ یارم ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدہ انداز میں بولا، اماں حقیقت وہی ہے جو اللہ نے لکھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو زناشا کے والدین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق تھا؟ صرف خون کا رشتہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ آپ کی بہن نہیں تھی جو ہمیں اتنا ان کے بارے میں سوچ کر زناشا کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ میری بیوی ہے، میرے گھر کا حصہ ہے اور میں اس کو مزید تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ راحیلہ بیگم نے پیالہ ہاتھ میں لے کر آہستہ سے گھمایا جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ یارم نے سلسلہ کلام جاری رکھا، اماں، وہ تو راتوں کو جاگتی ہیں، تہجد میں سجدے میں روتی ہیں، خدا سے شکوے کرتی ہے، کبھی دھیرے دھیرے آنسو بہاتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں اس کی آنکھوں کے نیچے سوجن اسے درد کی گواہی دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی شکایت رب کے دربار میں جائے اور میرا رب مجھے ظالموں میں لکھ دے۔ راحیلہ بیگم نے نظریں جھکا لی مگر پھر بھی مدافعت میں بولی، بیٹا شاید تم جذبات میں بہہ رہے ہو، یہ لڑکی ہی تو وجہ ہے تمہاری چچا چچی کی موت کی۔ میں کیسے مان لوں کہ اس کا کوئی قصور نہیں؟ یارم نرمی مگر پختگی سے بولا، قصور تلاش کرنے سے کیا ملے گا اماں؟ مرے ہوئے واپس نہیں آئیں گے۔ قصور اگر تلاش ہی کرنا ہے تو وقت ٹھہرائیں اور پھر سوچیں کیا اس لڑکی نے خود چاہا تھا کہ یہ حادثہ ہو؟ کیا اس نے دعا مانگی تھی کہ اس کے والدین دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں اماں، یہ سب مقدر تھا، ہم سب کو ایک دن جانا ہے اور وہ دن اسی وقت لکھا تھا۔ راحیلہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ دھیرے سے بولی، مگر بیٹا تمہارے لہجے کی یہ سختی اور نرمی ایک ساتھ مجھے ڈرا رہی ہے۔ کیا تم واقعی سب کو دل سے بھلا سکتے ہو؟ یارم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بھلا نہیں سکتا مگر قبول ضرور کر سکتا ہوں۔ زناشا کو الزام دینا آسان ہے مگر اس کا دنڈ بانٹنا مشکل ہے۔ میں مشکل راستہ چن رہا ہوں اماں، وہ میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اب میں اس کے سب کے سامنے عزت دوں گا، اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تکلیف میں کچھ نہیں رکھا۔ کچھ لمحے وہ دونوں خاموش رہے، پھر یارم فیصلہ کن لہجے میں بولا،
اماں میں رخصتی چاہتا ہوں، آپ تیاریاں شروع کر دیں، وہ میرے کمرے میں دلہن بن کر آئے گی۔ راحیلہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر حیرانی اور بے یقینی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یارم یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے نا؟ یارم پرسکون لہجے میں بولا، جی اماں بہت سوچ کر کیا ہے۔ راحیلہ بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا، ان کے چہرے پر قائل ہونے کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے، جیسے دل کے اندر کوئی گرہ کھل رہی ہو اور کمرے کی فضا میں ایک نئے آغاز کی خوشبو پھیلنے لگی ہو۔ 2 دن بعد کمرے کے سامنے لمبے کوریڈور کی لائٹیں مدھم جل رہی تھیں، ہوا میں ہلکی سی خاموشی گلی ہوئی تھی۔ زناشا نے 2-3 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑی، قدم آگے بڑھاتی اور پھر رک جاتی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اندر جانے کی ہمت جمع کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر آخر کار اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اندر سے یارم کی بھاری آواز ابھری، آ جاؤ۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ نیم روشن تھا، سامنے صوفے پر یارم بیٹھا لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں ٹیبل لیمپ کی روشنی اس کے چہرے کو سخت اور سنجیدہ بنا رہی تھی۔ زنائشہ چند قدم اندر بڑھ کر رک گئی، ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے۔ یارم نے نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا کر اس پر ڈالی اور بولا، کیوں آئی ہو؟ انداز سادہ سا تھا۔ وہ ہلکی سی چونکی، گلا خشک ہوا اور نظریں جھک گئیں۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ اٹک اٹک کر بولی، وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ یارم نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور پیچھے ٹیک لگا کر بولا، کیا بات؟ زنائشہ نے گہری سانس لی، ہمت مجتمع کی اور مدھم آواز میں بولی، بڑی امی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ان سے رخصتی کی بات کی، لیکن آپ تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ یارم کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی، وہ آہستہ سے بولا، ہاں اب میرا ارادہ بدل گیا، سوچ رہا ہوں شادی کر ہی لوں، آخر کمرے میں کچھ رونق ہونی چاہیے۔ زنائشہ نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مزید بولا، اور ویسے بھی مردوں کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو وہ اپنی بیویوں سے ہی پوری کرتے ہیں، اب جب تو میرے پاس ہو تو میں کیوں فائدہ نہ اٹھاؤں؟ یہ سن کر زنائشہ کا دل جیسے ایک لمحے کو بند سا ہو گیا۔ وہ لرزتے لہجے میں بولی، اگر آپ مجھ سے نفرت میں یہ سب کر رہے ہیں تو پلیز میری زندگی برباد مت کریں۔ یارم کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا، وہ کرسی پر جھک کر تیز لہجے میں بولا، فضول باتیں مت کرو، تمہیں عقل کی ضرورت ہے، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اپنی زبان بند رکھو اور اپنا دماغ چلانے کی کوشش مت کرو۔ زنائشہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، لیکن یارم اس کی بات کاٹتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی، کوئی لیکن مکہ نہیں، اسی جمعے کو رخصتی ہے، تم اپنے آپ کو تیار کر لو، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی تھی، زنائشہ کے لب تھرتھرا کر رک گئے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی ہو۔ یارم نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا، اشارہ دیا کہ بات ختم ہو چکی ہے۔ زنائشہ پلٹی، قدم ڈگمگا رہے تھے، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب کشمکش تھی، خوف، بے بسی اور کہیں نہ کہیں ایک اندیکھے انجام کی دھڑکن۔ پیچھے صوفے پر بیٹھا یارم سر چہرے کے ساتھ سکرین پر نظریں جمائے رہا، جیسے اس نے ابھی جو کچھ کہا وہ معمولی سا فیصلہ ہو۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ٹمٹماتے ستارے جھلک رہے تھے، مگر کمرے کے اندر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زنائشہ بستر کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، نظریں فون پر ٹکی ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی، ذہن بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ چند دنوں میں اس کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی ہے۔ چند لمحے بعد اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ چونکی، جلدی سے آنکھوں کے کونے صاف کیے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور اندر راحیلہ بیگم داخل ہوئی۔ زنائشہ ان کو دیکھ کر مزید گھبرا گئی، زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا، وہ جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی، نظریں جھک گئیں۔ راحیلہ بیگم نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھی، ان کے ہاتھ کی نرمی جیسے ساری سختی دھو گئی تھی۔ جب انہوں نے زنائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا گھبراؤ نہیں، ان کی آواز میں غیر معمولی شفقت تھی، بیٹھ جاؤ، میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔
راحیلہ بیگم نے اسے بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بستر پر بیٹھ گئی۔ زناشا کا دل اب بھی کانپ رہا تھا، مگر ان کے لمس اور لہجے نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ تمہاری آنکھوں میں پریشانی صاف جھلک رہی ہے، راحیلہ بیگم دھیرے سے بولی، لیکن بیٹا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ رخصتی ہونے جا رہی ہے اور یہ رخصتی یارم کی مرضی سے ہونے جا رہی ہے۔ زناشا نے ہچکچاتی ہوئے نظریں اٹھائیں، ہارن تھرتھرا گئے۔ لیکن بڑی امی، آپ کو تو لگتا تھا کہ… راحیلہ بیگم نے اس کی بات کاٹی اور نرمی سے بولی، ہاں میں نے کئی بار غلط سوچا، میں نے سمجھا کہ تمہاری وجہ سے گھر میں مصیبت آئی ہے، مگر اب میرا بیٹا یارم مجھے بار بار احساس دلا رہا ہے کہ جیسا ہم گمان کرتے ہیں ویسا ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے، ہم انسان صرف الزام دینے پہ جلدی کرتے ہیں، حقیقت کے پہلو نہیں دیکھتے۔ زناشا کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے، وہ سر جھکاتے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راحیلہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستگی سے دبایا۔ تم تو ہماری اتنی پیاری اور فرما بردار بیٹی ہو، تمہارے ساتھ برا کر کے میں بھی سکون میں نہیں تھی۔ 2 دن سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے تمہیں تکلیف دے کر آخر پایا کیا۔ مرنے والے تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کے پیچھے کسی زندہ کو رلانا کہاں کا انصاف ہے۔ زناشا مزید ضبط نہیں کر سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بڑی امی، میں نے کبھی برا نہیں چاہا، کبھی بھی نہیں، بس قسمت نے میرے ماں باپ چھین لیے، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ راحیلہ بیگم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ قصور تمہارا ہرگز نہیں ہے بیٹا، میں مانتی ہوں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح نہیں چاہا، لیکن اب تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی اپنانا ہے۔ زناشا ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کے دل کا بوجھ جیسے دھیرے دھیرے ہلکا ہو رہا تھا۔ راحیلہ بیگم کے لہجے کی مٹھاس اور گلے لگنے کی گرمی نے اس سے پہلی بار یہ یقین دلایا تھا کہ شاید گھر واقعی اس کا اپنا بن سکتا ہے۔ راحیلہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولی، بیٹا میں تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوگا، جو کچھ ہوا اسے پیچھے چھوڑ دو، آگے کا سفر تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ زناشا نے سر ہلایا، آنکھوں میں شکر گزاری اور حیرت دونوں جھلک رہے تھے۔ اندھیرے کے بیچ روشنی کی کرن آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد رخصتی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ کمرے کی فضا نرم روشنیوں سے بھری ہوئی تھی، خوشبودار پھولوں کی لطیف مہک ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ بستر پر سفید چادر پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ زناشا دلہن بنی شرمیلی نگاہوں کے ساتھ بیٹھی تھی، سرخ لہنگے کا غرور اس کی جھکی پلکوں کے ساتھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ماتھے پر سجا شوہر کے نام کا سیج جگمگا رہا تھا، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں جیسے کانوں میں سنائی دے رہی ہوں، ہر لمحہ ایک نئی گھبراہٹ جنم لے رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، یارم اندر داخل ہوا، اس کے قدموں میں سکون اور چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا زناشا کے قریب آ بیٹھا اور نرمی سے بولا، السلام علیکم۔ زناشا کے کانوں میں الفاظ کسی دھڑکن کی طرح گونجے، ہارن کانپے اور مدھم سی آواز نکلی، وعلیکم السلام۔ یارم نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھام لیا، وہ گھبراہٹ کے مارے بالکل برف بن گئی تھی، اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں جیسے دل کی ساری پریشانی ہاتھوں میں اتر آئی ہو۔ یارم نے نرمی سے اس کا ہاتھ چوما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ لفظ بھی کم پڑ جائیں۔ زناشا نے نظریں جھکا لی، چہرے پر سرخی بڑھ گئی، مگر دل اب بھی کسی انجانے ڈر سے بوجھل تھا۔ یارم دھیرے سے بولا، لڑکی پاگل کر دیا تم نے مجھے۔ جس دن میں نے تمہیں تہجد میں روتے ہوئے سنا تھا، تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری بے بسی دیکھی اور اسی لمحے مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ زناشا کی پلکوں پر آنسو جھلکنے لگے، ہونٹ کپ کپاتے ہوئے کھلے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے کتنی اذیت بھری زندگی گزاری ہے؟ ماں باپ کا مر جانا، وہ دکھ مجھے ختم کر گیا تھا، اور پھر آپ کی بے رخی نے مجھے مزید توڑ دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اب میری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایک ہی رات میں رب نے میری فریاد سن لی۔ وہ روتی ہوئی بولی، مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں، مگر آج سب کچھ بدل رہا ہے۔ یارم نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے اور آہستگی سے بولا، نہیں زناشا، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دکھ مجھ سے بڑے ہیں، تم نے اپنے والدین کھوئے،
یہ صدمہ مجھ سے بہت بڑا ہے اور میں نے تمہیں اس دکھ میں سہارا لینے کی بجائے دور کر دیا۔ یہ میری سب سے بڑی خطا تھی۔ زن عائشہ نے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ اور قریب ہوا اور محبت سے بولا، سچ یہ ہے کہ میں نے تمہیں بچپن سے چاہا ہے۔ تمہارا ہونا میرے لیے ہمیشہ سے خاص تھا، لیکن اس واقعے نے مجھے تم سے بدگمان کر دیا۔ آج میں دل سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ زن عائشہ کے آنسو پھر بہنے لگے، لیکن اس بار ان میں شکر گزاری تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا سائیں، بس دعا کرتی تھی کہ آپ کے دل میں میرے لیے نرمی آ جائے۔ یارم نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، پھر اسے اپنی طرف کھینچ کر قریب کر لیا۔ اس کی آواز میں پہلی بار وہ سکون تھا جو دل کو یقین دیتا ہے۔ زن عائشہ نے روتے روتے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کمرے کی فضا میں محبت اور معافی کی خوشبو گل گئی۔ سب زخم جیسے بھرنے لگے تھے۔ اس لمحے وہ دونوں جان گئے تھے کہ دکھوں کے اندھیرے ختم ہو چکے ہیں اور اب ان کی زندگی ایک نئے سفر پر گامزن ہے، محبت، بھروسے اور سکون کے سفر پر۔